بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ان اللہ معزز حاضرین محترم خواتین، یہی آیت گزشتہ جمعہ تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ کافی حد تک اس کے متعلق بات ہو چکی۔ غرض یہ بتائی گئی کہ تاکہ جو دین لے کر یہ آئے ہیں تمام ادیان پر غالب ہو جائے، تمام مذاہب پر غالب ہو جائے۔ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، مٹانے کے لیے آیا ہے باطل کو، اور یہ الہ یوم القیامہ رہے گا۔ باقی تہذیبیں، تمدن، کلچر، مذاہب، ادیان مٹ جائیں گے اور کچھ رہیں گے مغلوب ہوں گے، اسلام غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اور کیوں غالب رہے گا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے دی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، اور جس چیز کا نگران، نگہبان، محافظ، باڈی گارڈ پروردگار ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہماری وجہ سے نہیں، اللہ کی نگرانی ہے۔ کوئی چاہے کہ اس کو مٹا دیں۔ آج روس کی تہذیب 75 سال کے بعد دم توڑ گئی اور ختم ہو گیا۔ سپر طاقت تھی۔ آج چین کا لیڈر واحد موضوع تم، اس پر گندے انڈے پھینکے گئے۔ تہذیبیں دم توڑ رہی ہیں، توڑے گی۔ اسلام ہے جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی رات آتی ہے، فطرت نیچر ہے، لیکن رات کے بعد صبح بھی طلوع ہوتی ہے۔ اس وقت کچھ رات کی کیفیت ہے ہم پر، جا بجا مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، تھپیڑے لگ رہے ہیں، کافر ترنے والا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اور روس کے اندر وہ چھوٹی سی چچینیاں ہے، پتہ نہیں کیا نکل آیا ہے، روس کے گلے میں ہڈی بن گئی۔ پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کو فتح نہیں کر سکا۔ وہ جان دے رہے، کفر گڑھ میں صدائے محمد بلند ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج روس نے جہاں پہ اپنا ظالمانہ نظام نافذ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی تہذیب مٹانے پر تل چکا تھا اور نیست و نابود کرنے کا پکا ارادہ تھا، آج وہاں ریاستوں میں دین پھر آ گیا ہے، علل اعلان آ گیا ہے۔ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، ہمارا امتحان ضرور ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کچھ بات کی ہے، دل میں اس کو نہیں اتارا ہے۔ ہمارے ہی بزرگ تھے جو محدود طاقت رکھتے تھے، جن کو اس دور کے بادشاہ اپنی رعیت میں شامل کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، اونٹنیوں کے دودھ پر گزارا کرنے والے، جنگل بیابان میں خیمے گاڑ کر زندگی بسر کرنے والے، جب وہ نکلے تو چین کی سرحدات سے آ کر ٹکرا گئے۔ یہ ساری دنیا فتح کر رہا ہے۔ آج دنیا اس بات پر گواہ ہے، حیرت میں ہے کہ کس طرح آگے دور فاروقی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی ہے کہ قرآن اترا
غرض بیان کی نبی کریم کی تشریف آوری کی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کافر مشرک برائی سمجھتے رہیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اور برملا یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، ہم نے اس کو خراب کیا ہے، نمونہ ہم نے غلط پیش کیا ہے۔ آج مسلمان اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے کہ پنجابی میں اذان ہونی چاہیے اور نماز ہونی چاہیے۔ ان پاگلوں کو کون سمجھائے؟ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، قرآن مفہوم لے کر نہیں آیا کہ حضور نے اس کو اپنی زبان میں ڈال کر پیش کر دیا ہے، نہیں، بلسان عربی مبین، قرآن اترا عربی زبان لے کر آیا۔ ہمارا دعویٰ ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ بولو جی۔ تورات اور انجیل کے الفاظ پروردگار کے نہیں ہیں، نہ تھے، مضمون اترا، نبی نے اپنے دور میں عبرانی میں سریانی میں ڈال کر قوم کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون نہیں اترا ہے، مفہوم نہیں اترا ہے، بلکہ کیا اترا؟ الفاظ اترے بمائے مفہوم۔ ہم نے قرآن کے الفاظ اتارے، حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں علیہ السلام، حضور علیہ السلام وہی سن رہے ہیں، ہر کان نہیں سن سکتا، وہ سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد آپ جلدی میں روانی کے ساتھ پھر الفاظ دہرا رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہے، اور کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل چلا جائے اور اللہ کی امانت میں کچھ خیانت ہو جائے، پورے الفاظ یاد کر رہے ہیں۔ مالک نے کہا پیغمبر میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تجھے مصیبت میں ڈال دوں، آپ اطمینان سے سنیں، جبرائیل جا نہیں سکتا جب تک ہم تیرے سینے میں جمع نہیں دیتے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ آپ سنیں، غور سے سنیں، پیچھے چلیں، اور اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، پھر جو ہم اتار رہے ہیں اس کا مفہوم بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری مراد کیا ہے۔ یہ ہے قرآن، ہم بتائیں گے۔ آج تو ڈکشنری کے زور پر، لغت کے زور پر قرآن کا مفہوم بیان کرے، چھاک مارے گا، غلط کہے گا، مجرم بنے گا، کیونکہ نبی کریم جن پر قرآن اترا انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مراد یہ ہے۔ اس لیے ماننا ضروری ہے، نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ اب پنجابی میں شروع کر دو، اللہ بہت بڑا ہے جی، اور کہتے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، انگریزی تو بی اے ایم اے کر لیں اور عربی اتنی بھی نہ سیکھیں کہ قرآن کا ترجمہ آ جائے، الٹی چھری پھیر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج عمر گزر جاتی ہے کہ جناب خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول اکرم کی تعریف ہوتی ہے، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، خلفائے راشدین کا بالخصوص لیتے ہیں جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ بولو بھائی، آج اخبار میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم حضرت علی کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں مانتے، امام مہدی کو مانتے ہیں اور حضرت علی کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے۔ باقی ہے کیا پھر؟ ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں اور ترتیب خلافت کے مطابق مانتے ہیں۔ پہلا خلیفہ صدیق اکبر، اونچی آواز سے، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے علی مرتضیٰ۔ ہم مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے، شرم کی بات ہے، کافر مانتے ہیں۔ مجھے مجبور کیوں کرتے ہیں آپ؟ سن 37 میں گاندھی کافر نے، اس کی جو حکومت تھی اس وقت کانگریس کی، وزیر آئے تھے کانگریسی، اس نے بیان چھاپا اخبار میں، اپنے وزیروں کو خطاب کیا اس نے کہ تم وزیر بن گئے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کافر ہے کافر، گاندھی کو میں مسلمان نہیں سمجھتا، کافر اعظم ہے۔ اگر وہ نرم زبان استعمال کرتا تھا، رام رام زبان پر تھا، بغل میں چھری تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کافر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر کافر ہے۔
اگر کافر نعرہ میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا محمد رسول اللہ کا؟ بولتے نہیں؟ اس نے بیان دیا، وزیروں کو کہا کہ میرے وزیروں، تمہارے سامنے میں رام چندر کو، کرشن کو آئیڈیل کی حیثیت نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا کہ ان کا اتباع کرو، کیونکہ تاریخ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ میں تمہیں، گاندھی کہتا ہے، میں تمہیں شخصیات دیتا ہوں، اور وہ کیا؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ میرے سامنے اس سے بڑی اور کوئی شخصیت نہیں جنہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، شاہی میں گدائی کی۔ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ جی واقعہ ہے، گاندھی کافر اپنے وزیروں کو یہ کہتا ہے۔ آج بھی اگر یہ وزیر ہمارے، یہ سربراہ مملکت اور یہ حکمران پارٹی ان کا تھوڑا سا اتباع کر لے، خدا کی قسم شیر بکری ایک گاج پر پی پانی پیے، عدل و انصاف بکے نہ ملے لوگوں کو۔ جو فاروق اعظم یہ کہے، آج روٹی کی بات آتی ہے، بجٹ آ رہا ہے، غریب مسلمانوں کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے، ان کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے، ایک چیز یوں سستی، آداب کا چکر شمار کر کے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کیا بات بنا رہے ہیں آپ؟ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا اگر بھوکا مرتا ہے، عمر قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ رات کو چکر لگ رہا ہے، پبلک کے حالات معلوم کیے جا رہے ہیں، خزانہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ وفد شکایت لے کر آیا کہ ہمارے ملک میں اس وقت حالت اچھی نہیں ہے مالی، اور فاروق اعظم اس وقت دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ اس وفد کے آدمی کو بلایا اندر، اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اندر بلائے گئے، دیکھا تو جوڑ کی روٹی دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے اور سرکہ ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی کچھ شکایت لے کر آئے تھے، اب شکایت کی گنجائش ہی نہیں رہی، اب ہم کیا آپ سے کہیں؟ کسی نے کہا حضرت آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کیا ساری پبلک میری گندم کی روٹی کھا رہی ہے؟ ان کو مل رہی ہے؟ جب تک سارے نہیں کھاتے عمر نہیں کھا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کات کے زمانے میں روزے رکھے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت جی کیا؟ فرمایا مجھ کو بھوکوں کا احساس ہونا چاہیے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ آج احساس ہے، کتے کھیر کھا رہے ہیں اور غریب مسلمان ٹھٹر کر یا گرمی میں لو میں تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، کیا جواب دو گے؟ خزانہ تمہارا نہیں ہے، خزانہ بیت المال امانت ہے، سوئی کے برابر خیانت کی تو پکڑے جاؤ گے، لٹکائے جاؤ گے، دنیا میں اللہ تم کو ذلیل کرتا ہے۔ مذاق بنا رکھا ہے، ایک سوئی کی خیانت نہیں۔ اپنے رشتے داروں کو معلوم کیا جا رہا ہے، رات کو چکر لگ رہا ہے۔ آج پولیس والے صحیح چکر نہیں لگا رہے، اب لوگ ان کا چکر لگانے لگ گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں، تھانوں سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ کراچی میں وردیاں لپاٹ کر جاتے ہیں، باہر جا کر پہنیں گے، راستے میں لوگ نہ مار دیں۔ عدل و انصاف نہیں ہے۔ عمر فاروق اللہ اکبر، باہر دوپہر کا وقت ہے، کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، باہر سے کوئی سفیر آیا، عیسائی ہے، اس نے کہا میں تمہارے امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے؟ ان کی کوٹھی کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا امیر جو ہے وہ کوٹھی نہیں رکھتا، اس وقت کہاں ہوگا؟ کہا اس وقت پتہ نہیں کہاں ہے۔ کسی نے کہا وہ فلاں درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، جا کے دیکھا تو درا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور کچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اسی کا سارا فساد ہے، دنیا ساری تڑپ رہی ہے، عمر کرتی ہے، ڈرتی ہے اس سے، لاؤ اس کو تلوار سے صاف کر دیں۔ بڑھنا چاہا، دو شیر نمودار ہو گئے۔ اس نے چھوڑ دیا، حضرت اٹھ بیٹھے، کیا بات ہے؟ کہا جی شیر تھے، کہاں ہیں؟ اب نہیں ہے جی۔ اور جب گفتگو ہوئی تو اس نے ایک جملہ کہا، عمر تو دن کو بغیر باڈی گارڈ کے سوتا ہے اور ہمارے بادشاہ بغیر باڈی گارڈ کے سو سکتے ہی نہیں رات کو۔
تو نے انصاف کیا ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ عدل و انصاف پر ملک قائم رہتا ہے۔ آج اپنا جاگیردارانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، یہ میری جاگیر ہے، دوسرا کہتا ہے میری وراثت میں آئی ہوئی چیز ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، پروردگار ذلیل کر دیتا ہے۔ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا جب رب اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ عدل و انصاف، اسی فاروق اعظم کے سامنے بات آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہیں۔ جبلہ نامی ایک بادشاہ تھا غسان کا، عیسائی۔ سنا یہ کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اوپر بڑا بادشاہ جس کے یہ ماتحت تھا وہ روم تھا، قیصر روم۔ صحابہ نے مشورہ کیا مدینہ میں کہ ایسا کرو کہ اس کو اسلام کی دعوت دو، پہلے ایسے لڑائی نہیں کرنی، 3 چیزیں رکھیے، 3 سٹیجیں ہیں۔ پہلے کافر کو اسلام کی دعوت دو، اگر اسلام قبول کر لے تو پھر بات ختم، جو حقوق ان کو ملیں گے وہی ان کو ملیں گے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو، ٹیکس دو، سالانہ یا ماہانہ، یہ بھی نہیں تو پھر تیسری شکل ہے لڑائی کی، بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں، پہلے اسلام کی دعوت دو۔ صحابہ نے کہا پہلے اس کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کر لے تو فبیا۔ دعوت دی گئی، وفد ملا، کہا میں تو ماتحت ہوں، جاؤ بڑے بادشاہ کے پاس، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ بات درمیان میں رفت گزشت ہو گئی۔ عرصے کے بعد اسی جبلہ بادشاہ نے فاروق اعظم کو خط لکھا، وفد بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دروازے کھولیں، ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، جبر کی اجازت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لا اکراہ فی الدین، معنی یہ ہے کہ اسلام لانے میں کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ کلمہ پڑھ، نہیں، خوشی سے۔ اسلام میں آ جانے کے بعد پھر نکلنے کی گنجائش نہیں۔ تلوار چلی ہے حفاظت اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے نہیں چلی۔ 2 جملوں میں ساری تاریخ، اشاعت اسلام کے لیے تلوار نہیں چلی۔ لوگوں نے خوشی سے کلمے پڑھے، جب اسلام میں آ گئے اب آپ جا نہیں سکتے۔ بتائیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حفاظت اور چیز ہے، اشاعت اور چیز ہے۔ آپ سالانوں پر تشریف لائے، شاہانہ کر و فر کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا، زرد برق لباس، ساتھ رشتہ دار، ساتھ پولیس، بڑے بڑے افسر، اتنا زبردست جلوس ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ بڑے اعزاز احترام کے ساتھ ان کو اتارا گیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک کافر اعظم مسلمان ہوتا ہے، معمولی بات تو نہیں۔ آج کلنٹن اگر آ جائے اور کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پاکستان میں آ کر، تو کیا ہوگا؟ پاکستانی اچھلیں گے، کودیں گے، جی کلنٹن مسلمان ہو رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے، بڑے خوشی۔ اس نے کہا میں حج کرنا بھی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم بھی اس سال حج پر گئے، دور فاروقی ہے، تفسیر کا وقت نہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نمایاں پورے ساز و سامان کے، کلمہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہی تجھے ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں ہم سب پر ہیں وہ تجھ پر بھی ہوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ جو پڑھ لیا۔ مکہ مکرمہ جب آیا تو احرام باندھ کر آیا، وہ لباس شاہی اتر گیا، کفن پہن لیا۔ یہ بھی اسلام کی خصوصیات ہیں، شاہ اور گدھا ایک لباس میں،
شاہ فاد حج کرے اور ایک پاکستان کا چپڑاسی حج کرے، دونوں ایک ہی لباس میں، ترانہ سب کا ایک ہی، نعرہ ایک ہی، چینی کا بھی وہی ہے، ترکی کا بھی وہی ہے، پاکستانی کا بھی وہی ہے، ایرانی کا بھی وہی ہے، امریکہ سے آیا ہے اس کا بھی وہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک کہو کہو، شاید وہاں کہنا نصیب ہو جائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا ہوں، اعلان کرتا ہوں، پاکستان میں گڑبڑ کرتا رہا، آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک قطعاً نہیں، ٹھیک ہے؟ ترانہ ایک ہو گیا، لباس ایک پہن لیا، مساوات محمدی قائم ہوگی، محمود اور ایاز دونوں ایک صف میں کھڑے ہو گئے، یہی تو منظر ہے مساوات کا دنیا میں۔ 25 لاکھ آدمیوں نے اس دفعہ حج کیا ہے، سب ایک لباس میں ملبوس، اور وہ عجیب منظر ہوتا ہے جب سجدے میں سارے پڑھتے ہیں، مالک رشک کرتا ہے فرشتوں پر، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے فساد کریں گے، دیکھو میرے سامنے سر بسجود، میری توحید کا اقرار کرتے ہیں، میرے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعتراف کرتے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو، اور سر ننگے سارے، جس طرح کھیت میں خربوزے پڑے ہوتے ہیں، سر پر کوئی ٹوپی نہیں ہے، کوئی ہیٹ نہیں ہے، کوئی رومال نہیں ہے، کوئی پگڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ننگے سر ننگے پاؤں، اور پہنا ہوا ہے کفن کہ تم زندے نہیں ہو، مردے ہو۔ یہی تمہارا منظر آخر میں ہونے والا ہے، یہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ جناب کفن پہن کر آیا اور آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، شہنشاہ رب العالمین اس کے گھر کا طواف کیا، چھوٹے بڑے سب طواف کرتے ہیں، مرد و زن سب طواف کرتے ہیں، شاہ و گدا سب طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگانے سب کے لیے ضروری ہیں، جس کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی طواف کی حالت میں چادر چونکہ ایک اوپر ایک نیچے، میں کہا کرتا ہوں یہ کفن ہے، زندگی میں کفن ہے۔ وہ پچھلا حصہ زمین پر لگا ہوا تھا تو ایک غریب مسلمان کا پاؤں اس پر آ گیا، رش میں ہوتا ہے، وہ چادر کھل گئی، بادشاہ سلامت ننگے ہو گئے، اس نے فوراً اپنی چادر سنبھالی، باندھی، اور مڑ کر غصے میں، کیونکہ دماغ سے ابھی وہ خناس نکلا نہ تھا، یہ بڑی دیر سے نکلتا ہے، شاہی جی شاہ شاہ، دل سیاہ جی دل سیاہ، مڑ کر مارا تھپڑ مکہ، غریب مسلمان کی ناک توڑ دی اور دانت اس کے توڑ دیے، خون بہہ گئی، اسے گمان تھا، اور فاروق اعظم بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ وہی فاروق اعظم ہیں جو پتھروں کے پجاری تھے، مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، صنم پرست تھے، لیکن توحید پرستگی کا عالم یہ ہے، یہی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے کہ وہ پتھر، میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، ان کی تابعداری میں چوم رہا ہوں، ورنہ میں تجھے نہ چومتا، تو پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ کان کھول دیے امت کے کہ خدا کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بولو بولو بولو، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون؟ اسی سے ڈرو، اسی سے مانگو، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جان نکال دیتے، مار دیتے، ذرا سی بات پر روح نکال دی، نہیں، مالک نے کہا نفع نقصان کا مالک میں ہوں، بولو تو صحیح، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ. مالک الملک، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلت دے، جسے تو چاہے تخت دے، جسے چاہے تخت پہ پہنچائے. تیرے قبضے میں ساری خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر کون؟ کوئی قادر نہیں اللہ کے سوا. سارے عبد القادر ہیں. کیا جملہ کہہ گیا ہوں؟ سارے اونچی آواز سے. اور اللہ تو قادر کا بندہ قادر نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ گڑبڑ نہ کرو. لے 11ویں والے کا نام تو ڈوبی ہوئی تر جائے گی. نہ گڑبڑ کر. پار لگانے والا، سب کچھ کرنے والا کون؟ آج ہم نے گڑبڑ کر رکھی ہے. قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. سجدہ حرام ہے لغیر اللہ. بولیں بولیں. قبرستان جائیں سجدہ مت کریں. کوئی سجدے کے قابل، میں نے کسی جمعے کہا اگر سجدے کے قابل کوئی ذات ہوتی تو محمد الرسول اللہ ہوتے. جب وہ نہیں، امتی کیسے سجدے کے قابل ہے؟ وہ اجمیری ہو یا اجمیری ہو، خواجہ اجمیری ہو یا علی اجمیری ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں. خود سجدے کرتے گئے، کتابیں بھری پڑی ہیں، توحید کا درس دیا ہے. ان کے مزاروں پر شرک ہو رہا ہے. پکڑے جائیں گے جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں، نذرانے آ رہے ہیں. ارے تمہارا پیٹ جہنم سے بھرے گا تو تب، اور تو کوئی شکل نہیں. آپ کہو کہ خدا کے سوا سجدے کے قابل کوئی نہیں. مزاروں پہ جانے سے ہم نہیں روکتے. جائیے فاتحہ پڑھیے، ایصال ثواب کیجیے، اور یہ سوچیے اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا ولی قبر میں. ٹھیک ہے، عبرت کی جا رہی. قبرستان عبرت کی جا رہی کہ نہیں. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے پڑے، اور بھائی سب سے بڑے امت میں، دنیا میں، مخلوق میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں محمد الرسول اللہ. ان کی قبر بنا دی. حاجی صاحبان جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں روضہ اطہر کے اندر 3 قبریں ہیں. اور خدا کی شان دیکھو، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، اپنے آقا کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. محمد الرسول اللہ. پھر باقی کون؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہم نہیں روکتے مزاروں پر مت جاؤ، قبروں پہ مت جاؤ. نہیں جاؤ. ہم کہتے سینموں میں نہ جاؤ، وہاں عبرت نہیں ہے. عبرت یہاں ہے. سوچو کہ مجھے بھی آنا ہے، اور تنے کا نہ آنا ہے، اور اس حال میں آنا ہے گھر والے پھینک کر چلے جاتے ہیں. کوئی لحاظ نہیں کرتا. میرا یہ ابا ہے، میرے پاس تھا، میں اس کے پاس بیٹھوں. نہیں نہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، دوڑو دوڑو ان کو سنبھالو. یہ نہیں بیٹھ کر فاتحہ ہی پڑھنے کی، امتحان گاہ میں پڑا ہوا ہے. نہیں، کوئی بھی نہیں. اس دنیا کو ناز کرتے ہو جس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. خود فکر کرو، اپنی قبر کو منور کرنے کی کوشش کرو. تہجد کی نماز پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے قبر منور ہوتی ہے. یہ نیک اعمال آپ کے ساتھی بنیں گے. یہ آپ کا جمعہ اور نمازیں ساتھی بنیں گے، روزے ساتھی بنیں گے، نیکی کے کام ساتھی بنیں گے. ان کی کوشش کرو. یہ تو پھینک کر آ جاتے ہیں، سارے مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کے لیے محبت کرتے ہیں، اور مرتے ہی فوراً چابیاں قابو کی جاتی ہیں. ابے نے کیا کیا چھوڑا ہے، ڈائری میں کیا لکھا ہے، کتنا قرضہ ہے، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، الماری میں کتنا ہے، بینک میں کتنا ہے. اس فکر میں پھٹ جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے جا رہا ہے کچھ آنسو بہا جائیں، کچھ رو پڑیں، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں. اس کا اعتبار نہیں کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں توحید کا نعرہ بلند کیا. یہ پتھر، میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. بلکہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے، کیا کہنے فاروق اعظم کا،
جس درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، کیا ہاتھ تھا وہ جس ہاتھ میں لوگوں نے ہاتھ دیے؟ اس ہاتھ کے مقابلے میں پوری کائنات کچھ نہیں۔ ایمان سے کہو نہیں ہے۔ 1500 صحابہ نے آ کر بیعت کی، 1500، ایک کم۔ جب سارے فارغ ہو گئے، درخت کیکر کا ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہیں حضور، اور جس جگہ چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں، جس جگہ بیٹھ گئے ہیں، طور کے جلوے بیعت نہیں۔ جب سارے فارغ ہو گئے، کیونکہ عثمان مکے تھے رضی اللہ تعالیٰ،